سب سے پہلے آپ کو بتائیں وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ 8 فروری کے الیکشن کے نتیجے میں وفاق میں منقسم مینڈیٹ ملا ہے. سب کے مینڈیٹ کا احترام کرنا ہوگا. ہم سب کو ایک دوسرے کا ساتھ دینا ہوگا تاکہ عوام کے مسائل حل کر سکیں. کراچی میں وفاقی اور صوبائی کابینہ کے اراکین سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ ان کا فرض ہے کہ اس حکومتی اتحاد کو مزید مضبوط بنائیں. وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ آنے والے ہفتوں اور مہینوں میں مزید ممالک کے وفود آئیں گے. صوبے اور وفاق مل کر کام کریں گے تو سرمایہ کاری آئے گی, ترقی کی گاڑی آگے بڑھے گی اور اس کے لیے ناپسندیدہ فیصلے بھی کرنے پڑیں گے. ہمیں اس مینڈیٹ کا احترام کرتے ہوئے ہمیں پوری طرح مل کر اس ملک کی خدمت کے لیے, صوبوں کی ترقی اور خوشحالی کے لیے وفاق میں ایک پہلے سے بھی زیادہ ایک بہت گہرا تعاون اور گہرا آپس میں تعلق اس کی پذیرائی کریں, اس کو فروغ دیں تاکہ ہم مل کر پاکستان کے عوام کے مسائل کو حل کر سکیں. ہر چیز جو ہے وہ اپنی سوچ کے مطابق یا خواہش کے مطابق پوری نہ ہو سکے, لیکن ملک کے عوام کی ترقی اور خوشحالی کے لیے جو اس وقت پاکستان کے جو اس وقت جو مسائل ہیں, سب سے بڑا مسئلہ اس وقت معاشی استحکامت کا ہے, اسٹیبلٹی کا ہے, اور اس کے لیے وفاق اور صوبوں کو بہت قریبی تعلق بنانا پڑے گا. سپریم کورٹ کراچی رجسٹری میں ہندو جمخانہ کی ملکیت سے متعلق کیس کی سماعت کا احوال جانتے ہیں نمائندہ جیو نیوز امین انور سے. جی امین بتائیے. جی بالکل, سپریم کورٹ کراچی رجسٹری میں آج ہندو جمخانہ کی عمارت جو اس وقت ناپا کے پاس ہے اسے ہندو کمیونٹی کے حوالے کرنے سے متعلق سماعت ہوئی ہے, جس میں رکن قومی اسمبلی رمیش کمار و دیگر پیش ہوئے ہیں. عدالت نے تمام فریقین کے دلائل سننے کے بعد یہ کہا ہے کہ فی الوقت یہ عمارت ناپا کے پاس ہی رہے گی, اور اگر درخواست گزار اس حوالے سے کوئی تجاویز دینا چاہیں کہ یہ عمارت کو کس طرح پروٹیکٹ کیا جا سکتا ہے, کیونکہ یہ ایک کلچرل ہیریٹیج بلڈنگ ہے, اس حوالے سے اپنی تجاویز 1 ماہ تک عدالت میں جمع کرا سکتے ہیں. اس کے بعد اس پر کوئی حکم نامہ جاری کیا جائے گا, اور اس کے ساتھ ساتھ شہر میں جو تعمیراتی کام کے حوالے سے ماہرین ہیں ان کے بھی نام عدالت نے مانگے تھے کہ وہ جا کر اس کا وزٹ کریں اور دیکھیں کہ یہاں پہ جو بلڈنگ ہیریٹیج بلڈنگ کے قوانین ہیں اس پر عمل درآمد ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا تھا. عدالت نے مزید سماعت جو ہے 1 ماہ کے لیے منظوری کر دیا. بہت شکریہ امین تفصیل دینے کے لیے. شیر افضل مروت کے انٹرویو پر رد عمل دیتے ہوئے چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کا کہنا ہے کہ وہ شیر افضل مروت کو کہہ چکے ہیں کہ آئندہ ایسی باتیں نہ کریں, پارٹی کے اندرونی معاملات پر پارٹی میں ہی بحث کرنی ہے, ہم کنگز پارٹی نہیں, نہ ڈکٹیٹرشپ ہے کہ اجارہ داری ہو. یہ بھی کہا کہ کور کمیٹی میں 70 ممبر ہیں, میٹنگز میں سب کھل کر بات کرتے ہیں. جیو نیوز کے نمائندے حیدر شرازی سے گفتگو میں بیرسٹر گوہر نے مزید کہا کہ ہم مشترکہ فیصلے کرتے ہیں جس میں پارٹی مشاورت شامل ہوتی ہے. میں نے ان کو کہا بھی ہے یہ نہیں کہے گا, آئندہ آپ اس سے ایسی باتیں نہیں سنیں گے, اس کو میں نے منع کیا ہوا ہے, ایسی باتیں نہیں کرنی. پارٹی کے جو انٹرنل معاملات ہیں وہ ہم انٹرنل ڈسکس کریں گے, لیکن کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ کسی معاملات کا مطلب یہ ہے انٹرنل ہیں معاملات, اس لیے پبلک نہیں کرنا ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں نہیں, وہ میں نے ادروائز ان کو کہا ہے کہ ایسی الفاظ آپ نہ استعمال کریں جس سے پارٹی میں کسی بھی قسم کی تشنیگی آپس میں آ جائے. جملہ کہا ہے کہ چند لوگ خان سے ملنے کے لیے گئے اور خان کو یہ باتیں کہی ہیں کہ شیر افضل کو لوگ پسند نہیں کرتے یا نون لیگ پسند نہیں کرتی. نہیں, آپ کی پارٹی میں کون سے لوگ ہیں؟ آپ کو ایسا نہیں کہے گا. یہ نہیں, آپ انہیں انکار کروا دیں گے یہ دھمکی کے تناظر میں کہ آپ کو شو کاز نوٹس آ جائے ورنہ بدل دیں بیان. نہیں, ہمارے دیکھیں ہم کنگ پارٹی نہیں ہے, ہم ڈکٹیٹوریل پارٹی نہیں ہے, شو کازز نہیں دے رہے ہیں. میں کور کمیٹی میں میرے ساتھ ہے 70%. ہم پہلے 1 گھنٹے کی میٹنگ کیا کرتے, ابھی 3 گھنٹے کی میٹنگ کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں کل کی بات کرو, جو بندہ جیسے بولنا چاہتا ہے وہ بولے. اگر آپ کو کہیں تو ہم کبھی ایسا نہیں کرتے جس طرح یہ کنگ پارٹیز کیا کرتی ہیں کہ وہ جو چیئرمین سننا چاہتا ہے وہ لوگ بات کریں. نہیں, ہم کہتے ہیں جو آپ بتانا چاہتے ہیں آپ کہیں. قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف نے کہا ہے کہ بانی پی ٹی آئی نے شیر افضل مروت کو چیئرمین پی اے سی بنایا. ہر جگہ برملا کہا کہ شیر افضل مروت کو چیئرمین پی اے سی ہونا چاہیے. پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی چیئرمین شپ اپوزیشن کی ہوتی ہے. پارٹی کا موقف ہے کہ جو نام بانی پی ٹی آئی دیں گے وہی چیئرمین پی اے سی ہوگا. میں نے تو برملا ہر جگہ پہ ایز لیڈر آف دی اپوزیشن کا ہے, کل بھی کہا تھا
کہیں پہ کہ جناب خان صاحب نے شیر افضل مروت صاحب کو نامنیٹ کیا تو ان کو ہونا چاہیے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیئرمین. جو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی جو چیئرمین شپ ہوتی ہے وہ ایک کنونشن کے تحت ہوتی ہے اور ہماری پارٹی کا یہی مطالبہ ہے کہ جو پارٹی کا نام وزیر اعظم عمران خان صاحب دیں گے انہی کو ہونا چاہیے. وکٹ کیپر بیٹر محمد رضوان کی اسکین رپورٹ کا ماہرین سے معائنہ کرانے کا فیصلہ کیا گیا ہے. اس کی تفصیل جانتے ہیں سہیل عمران سے. جی سہیل بتائیے. بشیر 2 روز پہلے اسکین کروایا گیا تھا وکٹ کیپر بیٹر محمد رضوان کا جو تیسرے T20 میچ میں نیوزی لینڈ کے خلاف ٹانگ کی تکلیف کا شکار ہوئے تھے. ان کی رپورٹ گزشتہ روز آئی تھی اور ایک طریقہ کار کے مطابق لوکلی بھی اور انگلینڈ میں جو پاکستان کے کنسلٹنٹ ہیں اس حوالے سے ان سے معائنہ کرایا جا رہا ہے اور اس کے بعد پھر پاکستان کی جو ٹیم مینجمنٹ ہے وہ محمد رضوان کے حوالے سے فیصلہ کرے گی. یہی وجہ ہے کہ محمد رضوان کے بارے میں تک کیٹیگریکلی یا واضح طور پر نہیں بتایا گیا کہ جو کل میچ کھیلا جائے گا اس کے لیے دستیاب ہوں گے یا نہیں ہوں گے, لیکن جس طرح کی ان کو تکلیف ہے امکان یہی ہے کہ وہ شکریہ. سپریم کورٹ کراچی رجسٹری کے ساحل پر تعمیراتی منصوبے کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کریں کہ اس کیس کی سماعت کے دوران چیف جسٹس پاکستان نے کراچی کے ساحل پر تعمیراتی منصوبہ کیس میں بینک گارنٹی جمع کرانے کی مدت میں توسیع سے متعلق ملزم کی مہلت بڑھانے کی درخواست مسترد کر دی ہے. کہا 12 سال گزر گئے, آپ نے بینک گارنٹی جمع نہیں کرائی, 12 سال بعد بھی بینک گارنٹی جمع کرانے کے بجائے توسیع مانگ رہے ہیں. ایڈوکیٹ خواجہ شمس نے کہا کہ اس وقت $70 کا تھا, اب $280 کا ہے. چیف جسٹس آف پاکستان بولے ہمیں نہیں معلوم, ہم کاروباری لوگ نہیں ہیں, کورٹ نے ریلیف دیا تھا مگر آپ نے گارنٹی ہی جمع نہیں کرائی. بلوچستان کے ضلع چمن میں ہونے والی طوفانی بارشوں نے گزشتہ 78 سال کا ریکارڈ توڑ دیا. غیر معمولی طاقتور موسمی سسٹم نے چمن شیلا باغ میں ریلوے ٹریک اور انفراسٹرکچر کو شدید نقصان پہنچایا. نور زمانہ چکزئی کی رپورٹ دیکھیے. سیلابی ریلوے پلوں اور بالائی مقامات پر اس ٹریک کے اوپر سے گزرے ہیں جو پچھلے 78 سال قبل تعمیر کیے گئے تھے. ریلوے حکام نے بتایا کہ اس وقت کے ریلوے انجینئرز نے اگلے 100 سال تک سیلاب اور قدرتی آفات سے محفوظ رکھنے کی منصوبہ بندی کرتے ہوئے تعمیرات کی تھی, مگر 100 سال سے قبل ہی حالیہ موسمی لہر کے سبب بننے والے طاقتور سیلابی لہروں نے بری طرح سے نقصان پہنچایا ہے. دوسری جانب چمن میں اندرون شہر کے گلی محلوں, مضافات اور دیہات میں بھی طوفانی بارش کے باعث ہر طرف تباہی کے مناظر بکھرے نظر آ رہے ہیں. آپ نے صحیح پوائنٹ آؤٹ کیا ہے کہ اس میں 20-25 سال سے اداروں کی کوتاہی کہہ لیں یا ایک لتھارجی کہہ رہے جس کی وجہ سے بہت سے لوگوں نے نالوں میں تجاوزات کیے ہیں اور اس میں اریگیشن ڈپارٹمنٹ کی سستی رہی ہے. اس کے اوپر ابھی چیف منسٹر صاحب کی بڑی کلیئر ڈائریکشنز ہیں, جیسے ڈی جی پی ڈی ایم اے صاحب موجود ہیں, انہوں نے فوری طور پہ ایکشن کر کے یہاں پہ ریلیف کا کام شروع کرا دیا ہے. متاثرین نے ایسے انہونی اور دل دہلا دینے والی ویڈیوز سوشل میڈیا پر شیئر کیے ہیں یا پھر جیو نیوز کو بھیج رہے ہیں جس میں ہر طرف رابطہ سڑکوں کو بہتا ہوا دیکھا جا سکتا ہے. گھر منہدم ہوتے, گھروں کی 4 دیواریاں گرتے ہوئے اور گلی محلوں میں سیلاب میں بہتے قیمتی گاڑیوں کے سینکڑوں ویڈیوز ملی ہے. اکثر گھروں کے نام و نشان مٹ گئے ہیں, وہاں اب برساتی نالوں کے مناظر ہیں. سیلاب زدہ علاقوں کے راستے کلیئر کرنے کے لیے فراہم کی گئی مشینری بھی محکمہ مواصلات اور اریگیشن استعمال کر رہی ہے. شہر میں کرائے کے لیے بلڈوزر دستیاب نہیں ہے. لوگوں نے اپنی مدد کے تحت ملبہ ہٹایا اور راستے بنائے. رابطہ سڑکیں بحال نہ ہونے کی وجہ سے بڑی تعداد میں لوگ گاڑیاں بازار میں چھوڑ کر پیدل دور دراز علاقوں میں واقع گھروں کو آتے جاتے ہیں. نور زمانہ چکزئی, جیو نیوز, چمن. بلوچستان کے حلقہ PB9 کوہلو کے 4 پولنگ سٹیشنز پر دوبارہ پولنگ اب تک شروع نہیں ہو سکی. گزشتہ روز سے پولنگ سٹیشنز کے قریب ہونے والی کشیدگی اب تک جاری ہے. مسلح افراد کی فائرنگ سے پیپلز پارٹی کا ایک سپورٹر جاں بحق ہو گیا, جبکہ آج صبح بارودی سرنگ کے دھماکے سے انتخابی عملے کے قافلے میں شامل گاڑی کو نقصان پہنچا اور ایک شخص زخمی ہو گیا. حلقہ PB9 کوہلو کے علاقے کے 4 پولنگ سٹیشنز پر الیکشن کمیشن نے آج دوبارہ پولنگ کے احکامات جاری کیے تھے. تاہم گزشتہ روز سے ہی پولنگ سٹیشنز کے قریب کشیدگی شروع ہو گئی. گزشتہ روز سے اب تک پولنگ سٹیشنز کے قریب نامعلوم سمت سے 4 راکٹ داغے گئے جو پولنگ سٹیشن کے قریب گر کر پھٹ گئے. راستہ غیر محفوظ ہونے اور کشیدگی کے باعث پولنگ کا سامان اور انتخابی عملہ اب تک پولنگ سٹیشن پر نہیں پہنچ سکا.
शिकारपुर से खबर है, जहां पर डाकुओं ने मजीद 4 अफराद को अगवा कर लिया है। पुलिस का कहना है कि जिला भर में 13 मुखफी डाकुओं के कब्जे में है। बाजियाबी के लिए कोशिशें जारी हैं। पुलिस के मुताबिक डाकुओं ने 2 अलग अलग मकामात से 4 अफराद को अगवा किया है। टाउन चक के करीब अंदलानी पुल के करीब 3 अफराद को अगवा करके डाकू साथ ले गए, जबकि कच्चे के करीबी इलाके से अब्दुल रहीम महर नामी शख्स को भी अगवा कर लिया गया। पुलिस हुकाम के मुताबिक जिले भर में 3 माह के दौरान मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 13 मुखबी डाकुओं के कब्जे में है। मुखबियों की बाजियाबी के लिए कोशिशें जारी हैं।